بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Inshallah, we are going to try and cover Surah Yunus, Surah Hud and Surah Yusuf today. But either way, in case we are not able to cover entire Surah Yusuf, even if we are able to start Surah Yusuf, inshallah we are going to do Surah Yusuf in detail tomorrow. That is the idea, plan and intent. These three surahs are very نعمان یہ آواز تھوڑی ہلکی کرتے ہیں, بہت گونج رہی ہے ادھر پیچھے سے. These surahs are extremely interlinked. They were all revealed in a span of a few years in the Madani Dawr, during the Makki Dawr, right before the time of Hijrat. Right, those were some very tough years for the Sahaba and for Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. تو یہ ان تینوں میں آپس میں سب سے بڑا ریلیشن شپ ہے. رائٹ, ایک بہت بڑا ریلیشن شپ ہے کہ وہ جو زمانہ نزول کم و بیش قریب کا ہے. دوسرا آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا ان تینوں صورتوں میں انبیاء کی کثرت سے بات ہوئی بھی ہے. وہ انبیاء which were local to the yet again Arab Peninsula. رائٹ, آج کل کے زمانے میں جو یمن سے لے کے اوپر شاہ زیب نے سمجھایا ہوگا, right, the entire Arab area, they were local to them. تو ان سارے انبیاء کے قصے جو ہیں یہ کفار مکہ کو, قریش کو آلریڈی معلوم تھے. رائٹ, ان کے وجہ نزول نہیں معلوم تھی کس وجہ سے زوال آیا ان پر, مگر یہ معلوم تھا کہ یہ سارے اس علاقے میں رہتے ہیں. تو کم و بیش یہ تینوں صورتوں کے لیے بعض روایتوں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ سن 11 نبی کے لگ بھگ مکہ میں نازل ہوئی, کم و بیش. رائٹ, سن 11 نبی واز few years before ہجرت مدینہ منورہ. اس دورانیے سے پہلے بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلانیہ دعوت کا اعلان کر دیا تھا. رائٹ, حکم آ گیا تھا کہ اب آپ کھل کے دعوت دیں. رائٹ, تو جب کھل کے دعوت دینا شروع ہو گئے تھے صحابہ حضرات, تو کھل کے اپوزیشن بھی آنا شروع ہو گیا تھا. کیونکہ جب کھل کے دعوت شروع ہوئی تھی تو کھل کے مسلمان بھی لوگ ہونا شروع ہوئے تھے, اور جب کھل کے مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے تو کھل کے اپوزیشن بھی آئی تھی. تو یہ تھوڑا اس وجہ سے they were in a tough spot in the sense they were in a position where they were oppressed a little extra. Right, اور پھر 10 نبی جیسا عام الحزن یعنی غم کا سال ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اور زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اس وجہ سے یہ this was a tough year for نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم and for the صحابہ both. This is the time in which these three surahs were revealed. اس لیے سرکار کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی یہ بڑا کٹھن وقت تھا, اور پہلے گزر چکا تھا, اور پہلے گزر چکا ہے کہ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے کئی صورتیں مسلمانوں کو تسلی کا سامان فراہم کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے. تو وہ یہ 3 صورتیں. رائٹ, اب اس سے پہلے سورہ توبہ گزری ہے, اس کی تفصیل ہم آپ کو, اس کی سلائڈیں آپ کو شیئر کر دیں گے. لائک آئی سیڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی کورنگ سورہ انفال اینڈ سورہ توبہ ہے inshallah this year round. Maybe next year we jump into Surah Anfal, Surah Tawbah yet again. But this is a very drastic change from Surah Tawbah to Surah Yunus. The shifts between Meccan and Madani surahs in the Quran have a lot of wisdom, right? اور ایک چیز جو ہمیں سمجھ آئی over the years کہ مکی دور میں عموماً الگ قسم کی بات ہوتی تھی, الگ قسم کے مسئلے ہوتے تھے. مکی دور میں جو ہے صحابہ کو پہ ظلم ہو رہا ہوتا تھا. کفار مکہ they were oppressing the صحابہ, they were trying to stop the صحابہ, they were doing ظلم on the صحابہ, they were ونعوذ باللہ martyring the صحابہ. right, ہر قسم کا عجیب و غریب ظلم ہوتا تھا. اس کے برعکس جب ہم مکی دور مدنی دور میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے پہلے بدر ہوتی ہے, اس میں فتح ملتی ہے. رائٹ, پھر احد ہوتی ہے somewhat a victory also, پھر آگے باقی غزوات ہوتی ہیں اور فتوحات پر فتوحات مل رہی ہوتی ہیں. تو اس مدنی دور کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو we feel very relieved, right, very motivated. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی بھی ایسی ہے, کبھی برا وقت ہو, کبھی اچھا وقت, اور پھر برا وقت, اور پھر اچھا وقت. This is what life is called, and this is how what Quran Kareem is teaching us, and they get very intense at times. Right, میں پچھلے سال میں مطالعہ کر رہا تھا, اب واپس مطالعہ کر رہا تھا نا تفسیر میں ڈیورنگ دی ایئر بھی کیا اس بات, تو مجھے سمجھ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ takes us to very emotional high. Those who do it
properly, right? آپ کے سامنے I'm not doing it the way I understand it myself because of the lack of time. But when you do it yourself, when you read it yourself, you get to an emotional high where Allah subhanahu wa ta'ala, you actually feel کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے صحابہ کے ساتھ, right? They're going through a very tough time. And then پھر اگلی صورت میں فوراً سے غزوہ اور ریلیف اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور جنت اور یہ وعدے ہو رہے ہیں کہ you will be ruling over the world, right? So this would become extremely motivational. So life is a series of ups and downs, times of ease and times of trial. Sometimes you experience difficult situations like the Meccan era, and at other times you experience victories like Badr. As life is constantly shifting between these two phases, the order of the Quran reflects the ups and downs of life also, right? So the theme today is going to be divine justice, right? اور یہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کا انصاف. ادھر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے ان تین صورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے نا وہ ہو کے رہتا ہے, right? Irrespective of what انسان feels, انسان says اور انسان wants. ایک اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور ایک انسان کی نظر کے اعتبار سے انصاف ہے, right? There could be a problem between me and Noman, right? And there could be the rules of insaf that I set and he sets or the Qazi Sahab sets. But either of those rules do not hold true when the court of, they could be holding true in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. مگر نومان جس طرح اپنے معاملے کو دیکھے گا وہ اس طرح دیکھے گا جس وہ انصاف کے وہ اصول بنائے گا جو نومان کو فیور کریں گے. میں انصاف کے وہ اصول بناؤں گا جو مجھے فیور کریں گے. مگر اللہ تعالیٰ کا انصاف ان سارے انصافوں سے بڑھ کے, اور وہ ادھر ہمیں نظر آ جائے گا ان تین صورتوں میں جب ہم انبیاء کے قصے دیکھیں گے. اس میں اس صورت کا نام سورہ یونس ہے. اگرچہ صرف ایک مرتبہ ہی آیت میں یہ نام آیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ نام رکھنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں قوم یونس کی خصوصیت کا بیان ہے, رائٹ؟ کہ انہوں نے آنے والے عذاب کی نشانیاں دیکھ کر فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لی اور اللہ نے ان سے عذاب ٹال دی, رائٹ؟ دس از ون آف دا ویری فیو انسٹنسز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ کے تقدیر بدل دی ہے. کچھ آیتوں سے ہمیں اس چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ تقدیر لکھ دی گئی تھی اور اس کے بعد بدل دی ہے کیونکہ لوگوں نے راستہ بدل دیا. 109 آیتوں اور 11 رکوع پر مشتمل یہ مکی صورت ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 10ویں اور نزول کے اعتبار سے 51 نمبر پہ سورہ ہود سے پہلے اور سورہ بنی اسرائیل کے بعد شمار ہوتی ہے, رائٹ؟ تو یہ سورہ یونس کا ہم اتنا ہی حصہ پڑھیں گے, کچھ آیتیں بعد میں دیکھ لیں گے, مگر ہمیں یہ چیز سمجھ آئیے اس صورت میں سورہ حضرت یونس علیہ پرائمری جو content ہے نا, other than many other things which I want to touch upon today, right, to explain the theme that Hazrat Yunus alayhi salam is sent to a qawm, right, and the qawm refuses to listen to what he has to say, his message, his divine revelation sent by Allah subhanahu wa ta'ala, right? Eventually he gets frustrated, let's just call it that, and he leaves, and then Allah subhanahu wa ta'ala, right, and then he is eaten by a fish, and he spends, according to some revelations, 40 days in the womb of a fish, right? Some say 40 days, some say more than that, some say less than that. 40 دن کم و بیش انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے, اور مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارنے کے بعد پھر مچھلی ان کو نکالتی. He goes back to his qawm, and the qawm sees the qara'in and the nishaniya of azab coming down from Allah subhanahu wa ta'ala and does tawbah, right? And Allah subhanahu wa ta'ala changes the fate. تو اس میں دو موٹے موٹے پہلو ہیں جو ہمارے آف ٹیکس ہیں, رائٹ؟ ایک حضرت یونس علیہ السلام کا قوم سے جانا, رائٹ؟ دس از دا اونلی انسٹنس ان دا قرآن کریم ویئر دا پروفٹ لیوز دا نیشن, رائٹ؟ ویئر دا پروفٹ لیوز دا نیشن. In other cases you will see, in the sense the prophet leaves the nation without the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala, without the qara'in of azab coming. باقی سب جگہ آپ دیکھیں گے نا, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, right? حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان سارے حضرات نے اس ٹائم اپنی قوم سے اپنے کمپینینز کو لے کے الگ ہوئے جب کنفرم ہو گیا تھا عذاب آ ہی رہا ہے ابھی, right? But حضرت یونس علیہ السلام was the only prophet from what we understand from the history who left the qawm. And secondly, this is the only qawm, right, in the Quran Kareem that we know of which actually did tawbah and mended ways, right? So this is the imtiazi two features of this surah, right? Central to this surah is the story of Prophet Yunus alayhi salam. His story is revealed as a reminder to the Prophet not to give up and abandon his people, right? Prophet Yunus alayhi salam left his people but eventually returned and they embraced Islam. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was forced out by his people, right? یہ ایک اور ریلیشن شپ ہم دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے نکال دیا گیا تھا,
right? He had to leave, or you could say there was so much zulm that was done upon him that he chose to leave, right? But eventually, just like Hazrat Yunus alayhi salam left, and when he came back, he saw hordes of his ummatis embracing Islam, embracing Haqq. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, once he returned at Fatah Makkah, he saw everybody, right? The most, the most stringent of enemies embracing Islam and accepting him as Allah's messenger, right? وہ اکرما بن ابی جہل کا قصہ آتا ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہ پہنچ گئے, رائٹ, اور اس ٹائم انہوں نے عام اس کی اناؤنس کر دی, بخشش اناؤنس کر دی فار ایوری باڈی, رائٹ. اینڈ اکرما بن ابی جہل would not come. There would be, got a message sent to Ikrama bin Abu Jahl, right? Ikrama bin Abu Jahl then got a message sent to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam کہ اگر میں آؤں گا تو میری بھی بخشش ہو جائے گی. آقا نے فرمایا بالکل آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی, right? And then you see the best, one of the most کیا کہتے ہیں amazing examples of empathy of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نا کہ اکرما بن ابو جہل آ رہا ہے, رائٹ, اسلام قبول کرنے کے لیے اکرما بن ابو جہل آ رہا ہے, تو انہوں نے صحابہ کو بتایا جو آس پاس تھے کہ اس کو اکرما بن ابی جہل نہ کہنا. ابی جہل جو ہے is a derogatory title given to his father, and وہ گزر گیا, مر گیا, whatever you want to call it. He was killed in battle, تو اس کی دل آزاری ہوگی, right? اس کی دل آزاری ہوگی. It's better if you don't use this title for his father and you let him come and embrace Islam. So this is Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, sworn enemy of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, جس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر ظلم کرنے کے لیے. اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دل آزاری نہ ہو اس کی, بھائی, رائٹ. یہ this is one of the most amazing lessons. ہم دوسروں کے بارے میں جب ہمیں موقع ملتا ہے نا, ہم تو جہاں دل آزاری نہیں بھی کرنی ہوتی نا وہاں بھی کرتے ہیں, رائٹ, کہ کم از کم مزہ تو ہے نا, تھوڑا مرچ مسالہ ہو. there should be spice in life, that is just leave no chance to show اگلے کو نچلا دکھانا. ماشاء اللہ. ایک اور ایک چیز جو ہمیں اس سورہ میں بڑی اچھی لگی, رائٹ, اس میں فرعون والا واقعہ بھی ہے, رائٹ. اور ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر کو ظلم و زیادتی کی نیت کا ان کا پیچھا گیا, یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام ان کے سر پر آ پہنچا تو کیا کہنے لگا فرعون, قال آمنت انہ لا الہ الا, رائٹ, الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا, رائٹ. جب روایتوں میں آتا ہے جب حلق تک پانی پہنچ گیا نا فرعون کے, تب اس کو سمجھ آ گیا کہ بھائی صحیح راستہ تو وہی تھا جس کو چھوڑ کے میں اپنے تکبر میں, اپنی بادشاہی میں, اپنی کبریائی میں نکلا ہوا تھا کہ میں نے خدا بننا ہے, ونعوذ باللہ, مگر صحیح راستہ تو وہ تھا. آج خدا کی پکڑ آئی ہے تو اس کو احساس اور ریئلائزیشن ہوتی ہے. تو ایک چیز ہمیں سمجھ آئی کہ فرعون نے بھی آخر میں اسلام قبولنے کی تو کوشش کی تھی, right? Maybe it was too late. Definitely it was too late. I'm going to explain when it will be too late. But this is a lesson for all of us, right? It's better if we accept and come to the right path before it becomes too late for us, right? کیونکہ ایک وقت آئے گا, I'll tell you this, right? ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اور آپ کو تسلیم کرنا پڑ جائے گا. یہ جو ہمارے اندر, ہمارے استاد جی کہتے ہیں نا, تمہارے اندر جو جوانی بھری ہوئی ہے, یہ جوانی جب نکل جائے گی نا یا گزر جائے گی, اور شہوت کا جو عروج ہے یہ گزر جائے گا, اور مال پیسے کی محبت کا عروج ہے یہ نکل جائے گا. 55 60 65 سال کی عمر ہوگی نا, جب آس پاس میں دوست یار بھائی سب اللہ کو پیارے ہو رہے ہوں گے, سب نکل جائے گا. جب تک اگر زندہ رہے اس کی گارنٹی نہیں ہے. But when the time comes, there will come a time, I'll tell you, if you are even remotely deen connected, that you will, this realization will hit کہ ہم نے بھی جانا ہے, رائٹ, ہم نے بھی جانا ہے, رائٹ. تو اس ٹائم سے بہتر ہے اس ٹائم ہی ریئلائز کر لو, رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ جو نوجوان ہے نا جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائی, وہ بہت پسند ہے, رائٹ. وہ حدیث مبارکہ ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ, عرش کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ وہ نوجوان ہوگا, وہ شخص ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگائی, رائٹ. The concept is very simple, right? It's the opportunity cost concept. جوانی میں جیسے میں نے بتایا نا, جوانی جوش اور ولولہ مار رہی ہوتی ہے, رائٹ. شہوت عروج پر ہوتی ہے, دنیا مال پیسہ کمانے کی بے انتہا ہوس اور شوق ہوتا ہے, کیونکہ اتنی لمبی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے انسان کو, یار میں تو 60 70 80 تک جیوں گا, میں نے تو پیسہ نوٹ کمانا ہے. وہ والا وقت جب اللہ کے راستے میں لگے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے,
کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ رائٹ، اللہ تعالیٰ از ویری قدردان، آئی کیپ ٹیلنگ یو دیٹ. تو جب اللہ کے راستے میں قربانی ہوگی نا، اور اس ٹائم کی قربانی ہوگی جو کہ واقعی اٹس دا پرائم آف یور لائف، دین اللہ سبحانہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو ویلیو اٹ. رائٹ. تو بھائی ہمیں سمجھ آئی آپ کی بات کہ جب فرعون نے بھی نشانیاں دیکھ لی نا، تو اس کے بعد اس نے آمنتو انہ لا الہ الا، رائٹ، یہ کہنا شروع کر دیا. تو اب ہم سوال یہ آتا ہے کہ when is it too late to do توبہ or come to Islam, and that is it comes in حدیث مبارکہ when the واپس حالت what حالت نیس کے اندر جب فرشتے دکھنا شروع ہو جاتے. بات اتنی سی ہے، جب پتا ہو جائے نا 100% سمجھ آ جائے کہ یار اب تو بس اٹ از اے کنفرمڈ، کیا بولتے ہیں، سین آف، یہ بولتے ہیں نا، رائٹ. بٹ دیٹ کنفرمڈ سین آف از ناٹ انٹل یو ایکچولی سی دوز فرشتاز. رائٹ. ہمارے استاد فرماتے ہیں، ساجی فرماتے ہیں کہ جب جہاز یوں جا رہا ہوتا ہے نا، اور پھر یوں نیچے جاتا ہے، رائٹ، اینڈ یو نو یو آر گوئنگ ٹو ہٹ دا گراؤنڈ سونر اور لیٹر اینڈ ڈائی. You still have an option, right? Because there is a 0.0000001% chance you may survive. People survive, right? People survive. تو بات اتنی سی ہے کہ جب تک وہ لاسٹ مومنٹ آ نہیں جاتا نا، تب تک موقع ہے. جب تک کیا مغرب سے سورج نہیں نکل جاتا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، وہ قیامت کی آخری نشانی میں سے ایک نشانی. ہم نے دیکھا ہے، I see this, I'm completely going off tangent. I see everybody is an atheist until the aeroplane starts falling. And میں بتاتا ہوں ہمارے ساتھ very recently, I think last year, right, ہمارے ساتھ ایک بڑے پرانے دوست ہمیں مل گئے اسکول کے. We were flying to Islamabad. It was a very bad day to be flying to Islamabad, right? And we got to Islamabad and the airplane kept going round and round on top of Islamabad. 2 گھنٹے کی فلائٹ، 3.5 گھنٹے ہم جہاز میں گھوم رہے تھے اوپر، کیونکہ نیچے موسم ایسا. پھر پائلٹ صاحب نے پورے 3 گھنٹے بھائی جان نے جو ہے نا کوئی موقع نہیں چھوڑا یہ کہنے کا کہ یار یہ 3 دن پہ عمل کرنا کوئی کام کی چیز نہیں ہے. رائٹ، میں نعوذ باللہ 3 گھنٹے وہ کنوینس کرے. میں سن رہا تھا، میں نے چلو سنتے ہیں، چلو کہاں تک لے کے جاتے ہیں بھائی جان. مگر جب ہم نے پلین لینڈ کرانے کی پائلٹ صاحب نے کوشش کی نا، جو ٹربولنس دی ہمیں، رائٹ، میری بھی حالت خراب ہو جائے ویری اوپن، رائٹ. مگر ان کی جو دعائیں نکلی اس ٹائم، رائٹ، میرے خیال میں اس 15 منٹ میں ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو میں نے پچھلے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بات کیے نا وہ صحیح نہیں تھی. اتر کے پھر میں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے نماز بھی پڑھی ماشاءاللہ. پھر میرے سے بڑے کیا کہتے ہیں کنونسنگلی پراؤڈلی ہمیں بتا رہے تھے، ہم نے تو اتنے عرصے سے نماز نہیں پڑھی، یہاں پہ بھی نماز میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نماز پڑھی ماشاءاللہ. سو the whole delay is you know many are just atheist until the aeroplane starts falling, right. دوسری جگہ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، رائٹ. حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا موقع پیش آیا کہ جب وقت آیا تو جس پانی نے فرعون کو ڈبایا، جس پانی نے فرعون کی قوم کو غرق کیا، اسی پانی نے یونس علیہ السلام کو بچایا، رائٹ. تو ادھر the theme of water and the concept and idea of water, we understand one thing out of this. ایک چیز ہو سکتی ہے جو ایک کے لیے بہت مضر اور ایک کے لیے زندگی ختم کرنے کا سبب بنے، اور وہ ہی دوسرے کی زندگی بچانے کا سبب بن جائے، رائٹ. So we should view things in that perspective. اب سورہ ہود میں ہم آتے ہیں. The next surah is named after Prophet Hud alayhi salam, and his story contrasts with that of Prophet Yunus alayhi salam. While the people of Yunus alayhi salam eventually embraced Islam, the people of Hud were stubborn and were eventually destroyed. Right, the enemies of Prophet sallallahu alaihi wasallam in Makkah. اچھا آپ یہ دیکھیں, before we move forward, you will see the reaction to the message of Allah Ta'ala. آج کی تاریخ میں بھی یہ 5-6 قسم کے reactions ہیں جو ہر بندہ دیتا ہے. Right, you take your dawah to anyone, either he is going to send you away and embrace it later. Right, either he is going to just continue rejecting you. Right, either he is going to wait, like Yusuf alayhi salam's brother, they waited and eventually embraced. تو 2-3 قسم کے ریاکشنز ہیں ان صورتوں میں بار بار نظر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ میسج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اور فرمانے کہ آپ دیکھیں یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یہ ہوگا, ان میں سے کوئی 4 چیزوں میں سے ایک ہوگا اور 5 بھی کوئی چیز نہیں ہے. Right, so دلاسا ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو. The enemies of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم in Makkah fall into both groups also. Some were stubborn and died upon disbelief like Abu Lahab and Abu Jahl, yet others like Suhail ibn Amr and Abu Sufyan eventually softened, repented and embraced Islam. These are elements of the story, both of these prophets' stories in the real and final
These are elements of the story of both of these prophets, stories in the final life of final messenger sallallahu alaihi wasallam. سورہ ہود کا اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہے. سورت کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, جس کی لفظی وجہ تو ہود علیہ السلام کے لفظ کا 5 مرتبہ اس سورت میں تکرار ہے. اس قرآن کریم کا وہ واحد مقام بھی اس سورت کی آیت 60 میں موجود ہے جس میں قوم عاد کو قوم ہود کہہ کر پکارا گیا. رائٹ, مانوی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ 11 آیتوں میں قوم عاد کی گفتگو حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے. رائٹ, اس کے 3 موٹے موٹے حصے بنا دیے گئے ہیں اس سورت کے. پہلا حصہ ہے ورس نمبر 1 to 24, صحیح عقیدے کی بنیادیں اور حقائق. دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 25 to 99, 7 انبیاء علیہ السلام کے قصے جو ہیں. These are the highlight of this surah, and this is why these 3 surahs are paired, because پیچھے یونس علیہ السلام and فرعون والا قصہ, پھر ادھر 7 انبیاء کا قصہ, اور اگلی پوری صورت ایک نبی پر ہے. رائٹ, جو سورہ یوسف is just on حضرت یوسف علیہ السلام start to end. That is the only صورت. خیر اس پہ آتے ہیں تو بات کریں گے. رائٹ, 7 انبیاء علیہ السلام کے قصے, ان میں سے ہم تھوڑے سے لیسنز آف ٹیک کریں گے. اینڈ جو آخری حصہ ہے 94 to 100, اس میں انبیاء السلام کے قصوں کے حاصل ہونے والے نتائج و نصیحتیں, اس کو دیکھتے ہیں. رائٹ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیفور موونگ آنورڈز سورہ ہود میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اور جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج دھن چاہتے ہیں, ہم ان کے اعمال کا پورا وصولہ ان کو دنیا میں دے دیں گے. رائٹ, دنیا میں بھگتا دیں گے, اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت موٹا سا اصول سیٹ کر دیا, اور وہ جو کفار ہیں نا, ان کو جو دنیا میں وہ نیکی کریں گے ان کو دنیا میں اس کا صلہ ملے گا ہی ملے گا. رائٹ, تو اگر ہم آج یہ آرگیومنٹ یا کنٹروورسی لے کے آتے ہیں نا کہ یار وی سی, I won't take names, YouTube will ban me sooner or later, but the non-Muslim tycoons, why are they so blessed with money? Right? The people who are not on faith, why do they live such a lavish life while I don't live such a lavish life? So اس کا سوال کا جواب بہت سمپل, اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتا, وہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, اگر وہ کوئی نیکی کرے گا, اس نیکی کی جزا اس کو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے, اسی دنیا میں دینی ہے بھائی. رائٹ, اس کو اس دنیا میں اس نیکی کی جزا مل رہی ہے, اس کو مال میں کثرت مل رہی ہے, برکت تو نہیں بولیں گے, کثرت مل رہی ہے. وہ اگر مال غریبوں پہ اسپینڈ کر رہا ہے تو اس کو مال میں مزید بڑھ کے دیا جا رہا ہے, کیونکہ اصول مال مزید بڑھ کے آئے گا. رائٹ, آپ کا اور ہمارا اصول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اگر ہم مال خرچیں گے نا غریب پر, تو ہو سکتا ہے ہمیں جزا اس دنیا میں ملے, یا ہو سکتا ہے قیامت کے دن آخرت میں ملے. اور یقین جانو قیامت کے دن جب جزا دیکھو گے نا اپنے اعمال کی, تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور التماس کرو کہ اللہ تعالیٰ کاش کسی بھی عمل کی جزا دنیا میں دیتے ہی نہیں. رائٹ, right, so this is what is promised for the mu'minin. We have undersold ourselves. Right, I keep telling you that we have یہ دنیاوی ہوس, مال پیسے کی محبت میں, دنیا کی کمپٹیشن میں جو ہے نا, ہم اپنی اصل اور حقیقت کو بھول گئے. Right, and that is وہ جو خزانے آگے آنے ہیں. رائٹ, اور وہ آگے آنے میں بار بار آپ کو ایمان بالغیب ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے دینا ہے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان. تو بھائی ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک موٹا سا اصول واضح فرما دیا. انہیریٹرز آف دا پروفیٹ, حضرت نوح علیہ السلام کا آپ ساروں کو قصہ معلوم ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 سال جو ہے اپنی قوم کو دعوت دی. Only a handful of people embraced Islam by the end. Right? Only a handful of people embraced by Islam by the end. Then Allah Ta'ala told Hazrat Noah Islam to build an ark, and this tradition exists in Islam and Christianity and other religions also, and it was very famous at the time of Quraysh and Kuffar Makkah also, when Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was there. Allah Ta'ala asked him or told him to build an ark because there was going to be a mighty flood which is going to would wipe out everything. And Nuh alayhi salam built that ark, and eventually جو ان کے followers تھے ان کو دعوت دی, وہ اس ark پہ آ کے بیٹھ گئے, and ark پہ آ کے بیٹھ کے چلے گئے. مگر ہم ادھر جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں نا, وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا رکھنا چاہ رہے ہیں. رائٹ, اس سے ہمیں ایک بہت زبردست قسم کا پوائنٹ اینڈ ایک چھوٹا سا نقطہ ملتا ہے. آرے قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اللہ نے فرمایا یقین جانو. اچھا اوپر دیکھتے ہیں, ونادى نوح ربہ فقال ربی انی ابنی من اہلی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ندا کی حضرت نوح علیہ السلام نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التماس کیا نوح علیہ السلام نے. ربہ فقال ربی انی ابنی, اللہ میرا بیٹا, من اہلی, یہ تو میرے اہل میں سے, آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا
کہ وہ جو میرے اہل میں سے, میری فیملی میں سے, میرے اہل و عیال میں سے, میرے ورثہ میں سے, ان ساروں کو آپ بچائیں گے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ تو میرے اہل میں سے, اس کو کیوں نہیں بچایا؟ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ فرمایا, اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو؟ فرمایا قَالَ يَا نُوحُ, فرمایا اے نوح, إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. رائٹ, یہ والا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرِ صَالِحٍ, کیونکہ اس کے اعمال غیر صالح ہیں, اس کے اعمال آپ پر ایمان نہ لانے میں سے ہے, اس کے اعمال میں شامل ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں لایا. پھر کیا فرمایا؟ فَلَا تَسْأَلْنَا مِنْ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام, لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو. رائٹ, ادھر سے ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً سے اپولوجائز کرا. آگے جو ہے نا, قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ, I'm sorry, I was not aware, I did not know all of it. So we see this inherent sifat in the Anbiya, that Anbiya instantly apologize, say sorry, and they do not feel, right? They feel happy by saying sorry. But the point I was trying to raise over here was, Allah subhanahu wa ta'ala made it very obvious to Hazrat Nuh alayhi salam کہ تمہارے ورثہ میں سے, تمہارے اہل میں سے, تمہاری اولاد میں سے, تمہارے آنے والی جو لوگ ہیں who are actually going to be considered your ahal are not going to be your blood ahal, are not going to be those people who come from the same bloodline as you. They're going to be, but instead they're going to be those people who believe in you, who follow you. Your inheritors are your ummatis, your true ummatis, rather than your blood relations. رائٹ, تو ایک حدیث مبارکہ ہے نا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, رائٹ, کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ those people who are of knowledge, they are actually the inheritors of the انبیاء. ادھر سے ہمیں سمجھ آیا جو نبی ہوتا ہے نا, اس کے ورثہ اس کی امت ہوتی ہے. بھائی, اس کے ورثہ اس کی امت ہوتی ہے. ادھر سے ہمیں یہ پوائنٹ we can take home. Right, and from this surah we see one more aspect, or one more point. We are going to do this inshallah and then wrap up. And this is the qissa of Qawm Lut. Right, as we all know, Qawm Lut were homosexuals. Right, they were homosexuals. They were very interested in men and not in women. اس میں ایک قصے میں جو ایک ایسپیکٹ ہے نا, وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے بھیجے. رائٹ, 2 فرشتے بھیجنے کے بعد ان فرشتوں کے بارے میں لوط کی قوم کو, جو قوم تھی نا, ان کو پتا چل گیا. اچھا, they came in humanly form, رائٹ, انسان کی شکل میں آئے, اور آنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے بحیثیت مسلمان, حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بات اس ٹائم نہیں معلوم نہیں تھی. وہ بحیثیت مہمان ان کے پاس آئے, اور آنے کے بعد ان کے گھر ٹھہر گئے. جب ان کے گھر ٹھہر گئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی. آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹا کے they tried to get into the contact with these 2 people. تو وہ جو جملہ ہے نا ادھر, I want you to see that and inshallah you would understand what I am talking. The ghatiyapun and the gira hua سوچ of the قوم حضرت لوط علیہ السلام. You see, قال یا قومی ہؤلاء بناتی, کیا فرماتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں, قال یا قومی, اے میری قوم, اے میرے قوم کے لوگوں, یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. رائٹ, یعنی میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں تمہارے لیے, کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں, اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ رائٹ, قولو, پھر فرماتے ہیں وہ جو لوگ ہیں نا, قولو لقد علمت ما لنا فی بناتک, کہ کیا آپ یہ نہیں جانتے ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بیٹیوں میں. رائٹ, کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں, تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی مطلب نہیں. من حقن, اور تم خوب جانتے ہو, وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, کہ ہم کس چیز کی تمنا کرتے ہیں. رائٹ, ہماری مراد کیا ہے, رائٹ, کہ ہم کیا چاہتے ہیں. رائٹ, this is something and you have to understand, this is the Nabi of the waqt and this is the qawm of the Nabi, and they are responding to him in a manner whereby they are saying, you know exactly what we are here. Right, we have absolutely no interest in the women of your muashra, of your qawm. So this is why, and this is the intense level of behayai, right? That is the word we can use.
right? And that was there dominant and prevalent in the form of Lut alayhi salam. And we see eventually that the azab struck them during the night. You can see these verses when I say share the slides with you. The destruction of previous nations was a reminder to the Quraysh and everybody that no one can escape the divine justice set by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala का जो इंसाफ का निजाम है ना, वो कोई भी escape नहीं कर सकता, right? कोई भी escape नहीं कर सकता. The stories in this surah focus on nations that rebelled against the prophets and were destroyed for the rebellion. The Muslim nation is not immune to this, even though Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam has been promised that your nation will not be destroyed by a single event, right? A single calamity, right? But there could be parts of the nation that are destroyed by Allah subhanahu wa ta'ala because of smaller calamities. The entire Muslim ummah will not be destroyed, but امت کے حصے جو ہیں امپائرز ہیں نیشنز ہیں علاقے ہیں وہ ان کی اپنے گندے اعمال کی وجہ سے ضرور ڈسٹروائے ہو سکتے ہیں. اور ادھر یہ بات لکھی ہے although the ummah as a whole has been spared from such a fate, it could happen to some countries and empires. There is absolutely no point to believe that it won't. So to wrap it up, we see that the core theme that follows throughout this surah is the reactions of various types of people to the message of the prophets, right? Ayat Mubarakah, Inna lazina la yarjuna liqa'ana wa rizwana wa razu bil hayat ad-dunya وَاتْمَأَنَّوْا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں تھا, تو یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین نہیں تھا, اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے تھے. They were so منہمک in the دنیاوی زندگی that they were so lost, they did not plan or intended on meeting Allah subhanahu wa ta'ala. انہوں نے اپنے فیوچر پلاننگ میں یہ ڈالی نہیں تھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی جا کے ملنا ہے. ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اتنے راضی ہو گئے تو دنیا میں اس میں ہی جی لگا بیٹھے ہیں, اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا جو زیادہ اس طرح دنیا میں پڑ جائے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, ان کا رب ان کو ایمان کے سبب ان کی مقصد تک پہنچا دے گا, نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یا جاری ہوں گی. تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ جو ساری قومیں ہیں نا, ان کے ساتھ یہ انہیریٹ ایشو تھا. They had forgotten کہ اللہ سے بھی ملنا ہے, right? A core theme that flows throughout the surah is the reactions of various types of people to the message of the prophet. Some embraced it and some rejected it. Those who followed the messenger will attain eternal bliss, while those who reject his message are responsible for their own choice and final destination. For many, it is their love for this world that holds them back in embracing the truth. So we have to understand and realize the reality of this world. I keep telling you this, right? اس دنیا کو اس حد تک استعمال کرنا, اس دنیا کو اس دنیا میں اس حد تک انگیج ہونا ہے جس حد تک اس دنیا میں رہنا ہے, رائٹ. اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے اتنا انگیج ہونا ہے یا اتنا وقت لگانا ہے یا اتنی قربانی دینی ہے جتنا وقت اللہ تعالیٰ کے پاس گزارنا ہے, right? جتنا وقت اللہ تعالیٰ کے پاس گزارنا. I keep telling you this. Our Ustad used to say this over and over, that you have not been sent to this world to live a good life, right? کیا فرماتے تھے? You have not been sent to this world to live a good life, but to die a good death, right? جو کہا گیا سنا گیا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے میرے پیارے اللہ, میرے کریم اللہ, میرے رحیم اللہ, اے میرے رحیم اللہ, اے میرے رحمان اللہ, میرے ستار اللہ, اے میرے کریم اللہ, میرے پیارے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ, ہمارے دن میں کیے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری راتوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ, جو ہم نے گناہ لوگوں کے سامنے کیے انہیں معاف فرما دیجیے. جو گناہ ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کے کیے, یہ سمجھ کے کہ لوگ نہیں دیکھتے تو شاید آپ بھی نہ دیکھتے ہوں, اے میرے پیارے اللہ, ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ, ہمیں کامل مغفرت عطا فرما دیجیے. اللہ جی, اپنی کامل بخشش عطا فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ, اپنی بارگاہ میں کامل قبولیت عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ, ہمیں معاف فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ, ہمیں نیک بنا دیجیے. اے اللہ جی, ہمیں نیک بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ, ہمارے اندر سے گناہوں کا مادہ نکال دیجیے.
اللہ جی ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں میرے پیارے اللہ، ہم گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں میرے پیارے اللہ، ہمارے اندر سے گناہوں کا مادہ نکال دیجیے، ہمیں ہمیشہ نیک بنا لیجیے، ہمارے اندر سے گناہ کرنے کی صلاحیت نکال دیجیے، اللہ جی ہمیں نیک بنا دیجیے میرے پیارے اللہ، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنا عشق عطا فرما دیجیے، اپنی بندگی عطا فرما دیجیے، اللہ جی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا جس کو آپ کی بندگی مل گئی اس کو سب مل گیا، میرے پیارے اللہ اپنی بندگی عطا فرما دیجیے، اپنی غلامی عطا فرما دیجیے، ہمیشہ ہمیشہ اپنے دین پر چلنے والا بنا دیجیے، اللہ جی اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجیے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے، میرے پیارے اللہ اپنے دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لیجیے، اللہ جی اپنے دین کی احیاء کے لیے قبول فرما لیجیے، میرے پیارے اللہ اپنے دین کے کاموں میں ہمیشہ لگا کے رکھیے گا، اللہ جی ہمیں دین کے کاموں میں قبولیت بھی عطا فرما دیجیے، میرے پیارے اللہ ہمیں قبولیت والی زندگی عطا فرما دیجیے، میرے پیارے اللہ جتنے اعمال کیے ادھر اس مسجد میں، اس مجلس میں، اس جگہ پر، ساری زندگی میں، میرے پیارے اللہ سارے نیک اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ جی اپنی قبولیت عطا فرما دیجیے، میرے پیارے اللہ جس کو آپ کی قبولیت مل گئی اس کو سب مل گیا، جس کو آپ کی قبولیت نہیں ملی اس کو کچھ بھی نہیں ملا، میرے پیارے اللہ اپنی قبولیت عطا فرما دیجیے، قیامت کے دن جب آپ سے ملاقات ہو میرے پیارے اللہ تو آپ دیکھیں ہمیں مسکرا کر، ہم دیکھیں آپ کو مسکرا کر، اے پیارے اللہ ایسا کچھ معاملہ فرما دیجیے گا، اپنے پیارے محبوب کی عشق عطا فرما دیجیے گا، اپنے پیارے کی محبت عطا فرما دیجیے گا، میرے پیارے اللہ اپنے پیارے کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجیے، ہمیشہ ان سے محبت کرنے والا بنا دیجیے، میرے پیارے اللہ آپ کے پیارے کو ہم نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا، میرے پیارے اللہ ان کی سنتوں کو بار بار قربان کیا، ہمیشہ آئندہ زندگی میں ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے گا، اللہ سبحانہ وتعالی میک us such that we are able to do ahya of the sunnahs of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. We are able to bring back to life those sunnahs which are lost. Right, Amir Bi Allah, we are able to bring back to life those sunnahs of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam that have been lost. Amir Bi Allah, make us such that we become your maqbool people. Allah ji, make us such that we become your महबूब people. میرے پیارے اللہ میں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دیجیے، اے اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دیجیے، میرے پیارے اللہ جی وہ خیریں جو آپ کے محبوب نے مانگی ان تمام خیروں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، وہ شرور جن سے آپ کے پیارے نے میں پناہ مانگی ان تمام شروروں کو ان تمام شروروں سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے، اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ جی وہ بھی عطا فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔